بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی اور عید بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس وبا کو جلد از جلد ختم کرے تاکہ ہمارا جو اسکول کا تعلیمی سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو سکے۔ جی بیٹا، آج آپ کے ساتھ میرا 7واں لیکچر ہے اور اس موضوع پر جانے سے پہلے اور جو میں نے پچھلا آپ کو پڑھایا تھا اس کا اعادہ کرواؤں گی، لیکن سب سے پہلے ہم بیٹا دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین۔ جی بیٹا، آج آپ کا اسلامیات اختیاری کا جو 7واں لیکچر ہے، اس میں آپ کو جو ہے پہلے میں اعادہ کرواؤں گی کہ آپ کی کتاب افہام القرآن سے جو ہے اس سے میں نے جو آپ کو آیات پڑھائی تھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ آپ کی 2 کتابیں ہیں، ایک قرآن اور حدیث پر مشتمل ہے اور دوسری موضوعاتی مطالعہ پر۔ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ قرآن والی کتاب سے آپ کو میں نے رکوع نمبر 2 پڑھایا تھا، اب اس کا ہم اعادہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو آپ کے موضوع کا بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی اسٹوڈنٹس، آپ کو جو میں نے پچھلا لیکچر تھا، 6واں لیکچر، اس میں میں نے آپ کو رکوع نمبر 2 کی آخری آیات پڑھائی تھی 15 سے 20۔ یہ پورا رکوع جو ہے یہ اس میں منافقین کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بیان فرمائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مدینہ شریف میں جا کر یہ گروہ جو ہے وہ وجود میں آیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے زبانی دعویٰ کیا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے کیونکہ مسلمانوں کے اندر بڑی فتنہ پیدا کرنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی تفصیلی شناخت بتا دی کہ یہ کون لوگ ہیں جو آپ میں چھپے بیٹھے ہیں اور آپ میں جو ہے وہ فساد برپا کرتے ہیں۔ تو ان کی جو نشانیاں بتائی گئیں ان میں سب سے پہلے جھوٹا دعویٰ ایمان تھا کہ یہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دل میں جو ہے وہ وہی کفر بسا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ دھوکہ دہی کے لیے ایمان لائے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے اندر بیٹھ کر ان کے درمیان پھوٹ ڈلوائیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کریں خدا نخواستہ، اور یہ مسلمانوں کی جو نو مسلم لوگ تھے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کے ان کی حوصلہ شکنی بھی کرتے تھے، خاص طور پر جنگ کے دنوں میں۔ پھر ان کے دلوں میں بیماری کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یعنی یہ منافقت سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ اسلام سے حسد رکھتے ہیں، یعنی یہ اہل کتاب جو ان کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی آئیں گے اور ان کی کتابوں میں درج ہے کہ ان پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہوگا، وہ برحق نبی ہیں، ان کی نشانیاں بھی یہ جانتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایک حسد کا مرض تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم بنی اسرائیل سے نہیں آئے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کرتے، یعنی شناخت کرنے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود انہوں نے نفس میں جو ہے وہ بغض اور حسد پالا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوں اسلام کو ترقی ملتی ان کے اس مرض کو اور بڑھاوا ملتا، یعنی ان کے حسد میں اور اضافہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ پھر اس کے وجہ بتا دی کہ ان کا مقصد صرف اور صرف دنیاوی فائدہ کا حصول تھا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے جو ہے وہ خواہاں نہیں تھے، اور یہ اپنی طرف سے مسلمانوں کو احمق کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود احمق ہیں کہ یہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اور ان کے دوغلے پن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو ڈھیل اور مہلت دے رکھی ہے ان کی سرکشی میں،
یعنی اب یہ اس قدر منافقت میں آگے نکل گئے ہیں کہ ان کو میں جہنم کے نچلے درجے میں ڈالوں گا اور دنیا میں بھی یہ ہدایت نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. یہ منافق جو مسلمانوں میں گھسے بیٹھے ہوئے تھے دھوکہ دہی کے لیے, جو دل سے اسلام نہیں انہوں نے قبول کیا تھا. تو منافقین کی ان آیات میں 2 اقسام بتائی تھیں کہ ایک وہ تھے کہ جنہوں نے اسلام تو دل سے قبول کیا لیکن اس پر عمل کرنے میں وہ اس طرح سے جو ہے بہت اچھے طریقے سے اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے اور خاص طور پر مشکل حالات میں, جنگ میں اور ان چیزوں میں پیچھے ہٹ جاتے. اور دوسرے اعتقادی منافق تو تھے ہی پکے منافق کہ وہ صرف اور صرف دھوکہ دہی کے لیے مسلمانوں کے اندر گھسے بیٹھے تھے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان آیات میں ان منافقین کی 2 مثالیں بیان کی. ٹھیک ہے. یہ آیات بہت امپورٹنٹ ہے اور اس وقت بھی جب میں نے سمجھائی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیٹا جی ان کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے, آپ کے پاس ٹائم بھی تھا. اور پھر میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ منافقین کی 2 مثالیں جو بیان کی تھیں ان میں سے پہلی مثال یہ دی گئی تھی کہ جو اعتقادی جو منافق ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے جیسے ایک شخص نے جو ہے وہ جنگل میں آگ روشن کی, اپنے ماحول کو روشن کیا, تو اچانک کیا ہوا کہ اس کی آنکھیں جو ہے بینائی چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا یہی حال ہے کہ جو انہوں نے وقتی دھوکے کے لیے اسلام قبول کیا لیکن کیونکہ دل ان کے اندھے ہیں تو ان کی بصارت جب چلی گئی تو اس روشنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی جو بظاہر انہوں نے زبان سے بھی اقرار کیا ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ دل کے اور آنکھوں کے اندھے ہیں کہ نہ یہ حق بات کو مانتے ہیں اور نہ یہ حق بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی مثال اسی سے دی کہ انہوں نے اندھیرے میں روشنی جلائی لیکن ان کی بینائی چلی گئی. یعنی بظاہر انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن دل سے نہیں کیا تو سمجھے کہ یہ اندھیرے ہی میں بھٹک رہے ہیں. یعنی ان کے دل اور دماغ جو ہے وہ ابھی تک اندھیرا ہی ہے کہ یہ شرط دواب ہیں کہ جو سماعت بھی رکھتے ہیں اور شعور بھی رکھتے ہیں اور لیکن اس کے باوجود یہ اسلام قبول نہیں کرتے. تو دوسری مثال یہ بتائی ان لوگوں کی کہ جو لوگ وقتی طور پر جو ہے اسلام جو قبول کر لیتے ہیں لیکن وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ جب کبھی ان کو جو ہے وہ اسلام میں مشکل درپیش ہوتی, جنگ کا وقت آتا تو ان چیزوں میں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے, مسلمانوں کا ساتھ نہ دیتے. تو ان کی مثال یہ بتائی کہ بارش ہو رہی ہے اور اندھیری گھٹا ہے, کڑک ہے, چمک ہے, ڈر سے یہ انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں لیکن ذرا سی بجلی چمکتی ہے تو چل پڑتے ہیں اور ذرا سا جو ہی اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ تشبیہ دی گئی کہ اسلام تو قبول کر لیا لیکن جو ہی ایسے عام جب سہل پسند زندگی ہوتی ہے آسان تو چلتے ہیں لیکن جو ہی مشکلات آتی ہیں, جنگ غزوات آتے ہیں, جنگ آتی ہے, صبر کے مواقع آتے ہیں تو یہ اسلام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یعنی اندھیرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ان کی یہی مثال بیان کی. تو امید کرتی ہوں کہ بیٹا جی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اسے آپ ریوائز کریں, یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ جب یاد کریں گے تو آپ کو یاد کرنی مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. چلیں جی اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, آج کا جو موضوع ہے وہ تعارف حدیث ہے, حدیث کی اقسام اور حدیث نمبر 1 اس کا میں آپ کو لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرواؤں گی. چونکہ ہم حدیث پہلی دفعہ پڑھنے جا رہے ہیں اس لیے پہلے حدیث کا جو ہے وہ ہم اس کے معنی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کہ حدیث کے کیا معنی ہیں اور اس کی کون سی اہم اقسام ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ کبھی آپ کو شارٹ کوسچن کے حوالے سے آ جائیں تو آپ کو حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی معلوم ہو, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کا بھی علم ہو کہ حدیث کا جو ہے وہ اقسام, حدیث قدسی اور جو بھی ہیں ان کی آپ کو تعریف آنی چاہیے کہ یہ کون سی ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو ہے آپ صفحہ نمبر 276 کھولیں اپنی کتاب افہام القرآن والحدیث کا. ٹھیک ہے, افہام القرآن والحدیث کا بیٹا جی آپ پیج 276 کھولیں. اس پہ تعارف حدیث بھی ہے اور حدیث کی اقسام بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ میں آپ کو جو ہے وہ یہ آپ کو کروا دیتی ہوں. اس کے بعد حدیث نمبر 1 ہم پڑھیں گے. اور یہ بھی سن لیں بیٹا جی کہ آپ کا جو پیپر میں پیٹرن ہے اس میں حدیث والے حصے میں سے آپ کی 1 سے 20 احادیث جو ہیں وہ فرسٹ ایئر میں شامل ہیں. اور کیونکہ آپ کی کتاب میں جو ہے وہ سیکنڈ ایئر کا بھی سلیبس ہے اور میں شروع میں آپ کو فرسٹ ایئر کا سارا سلیبس جو ہے وہ لکھوا چکی ہوں, آپ کو میں نے
سمجھا دیا تھا کہ فرسٹ ایئر کے سلیبس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. تو سورہ بقرہ کے پہلے جو ہیں وہ 10 رکوع جو ہیں وہ فرسٹ ایئر میں شامل ہیں. اسی کتاب میں احادیث کا چیپٹر ہے تو آپ کی پہلی 20 احادیث، ٹھیک ہے نا، 1 سے 20 تک آپ کی احادیث آپ کے سلیبس میں شامل ہیں. اور یہ پیپر میں کس طرح سے آتی ہیں کہ صرف اور صرف ان احادیث کا با محاورہ ترجمہ پوچھا جاتا ہے. یعنی 3 احادیث میں سے 2 احادیث کا با محاورہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور ایک حدیث کا 5 نمبر ہوتے ہیں. یعنی یہ اہمیت کی حامل ہے کہ صرف آپ ترجمہ لکھتے ہیں اور آپ کو 5 نمبر مل جاتے ہیں. لہٰذا 2 احادیث کرنے سے 10 نمبر جو ہے وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں. اس لیے آپ نے ان احادیث کو بہت اہمیت دینی ہے. ایسے بھی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اقوال ہیں، ان کی بات چیت ہے، ان کی ہمارے لیے چھوڑی ہوئی تعلیمات ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ثواب کی نیت سے بھی اور کورس کے حوالے سے بھی دونوں چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. اور ان کی میں تشریح مطالب بتاؤں گی تو اس میں سے مختصر جوابات آتے ہیں. لہٰذا یہ آپ نے حدیث کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بھی غور سے سننا ہے، اور جو میں اس کو ایکسپلین کروں گی، جو وضاحت کروں گی اس حدیث کی، اس میں سے جو بھی ہیڈنگز ہیں ان میں سے شارٹ کوسچن بنتے ہیں. تو اب میرا خیال سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب ہم جو ہے وہ اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم تدریسی مقاصد دیکھ لیں اس سبق کو پڑھنے کے. ان احادیث کو اور اس موضوع کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حدیث کے معنی سمجھ سکیں کہ عام زبان میں حدیث کیا ہے اور اس کے بالخصوص معنی کیا ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو لفظی ترجمہ کرایا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کہیں بھی جو عربی میں لکھا ہوا آپ حدیث شریفہ اس کو پڑھ سکیں گے آسانی سے، ٹھیک ہے. اور حدیث شریف سنانے کا اور پڑھانے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا. یعنی آپ یہ حدیث پڑھ کر آپ نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ خوش رہے. اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ آپ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو. تو بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں قرآن اور سنت دونوں شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کار بھی ہے. تو اس لیے احادیث جو ہے وہ ہم ایک ایک کر کے ان کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے تاکہ ان تعلیمات پر آپ عملی زندگی میں بھی جو ہے وہ عمل کر سکیں. ٹھیک ہے، اپنی عملی زندگی میں بھی ان کو جو ہے وہ شامل کریں، ان تعلیمات پر عمل کریں. تعارف حدیث، اس حوالے سے سب سے پہلے ہم حدیث کا لغوی مفہوم پڑھیں گے. عربی زبان کے اعتبار سے کوئی خبر یا بیان یا بات چیت چاہے مذہب سے متعلق ہو یا دنیاوی معاملات سے حدیث کہلاتی ہے. یعنی کوئی بھی بات جو عام بات چیت ہم کرتے ہیں اسے ہم حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عرب زبان میں حدث حدیث کو کہتے ہیں بات چیت. ٹھیک ہے، اور اس کا دوسرا معنی بھی ہے نئی بات یا نئی چیز کو بھی حدیث کہتے ہیں. یعنی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم دیکھیں اردو میں بھی اس کا لفظ حادثہ، فلاں جگہ حادثہ ہوا، ایک حادثہ، واقعہ، کوئی نیا انوکھا کام جب ہوتا ہے تو اسے حادثہ کہتے ہیں اور وہ حدیث سے ہی جو ہے وہ ماخوذ ہے. تو اس لیے عربی زبان میں جو ہے وہ اس کے 2 معنی ہوئے. ایک کیا کہ عام جو بات چیت ہے چاہے وہ مذہب سے ہے، دنیاوی معاملات سے متعلق ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کوئی بھی نئی بات جو ہے جب وہ کی جاتی ہے تو اسے حدیث کہتے ہیں. اب اصطلاح میں ہم حدیث کا مفہوم دیکھیں گے. اسلامی اصطلاح میں یہ لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند سے متعلق بیان کے لیے مخصوص ہو گیا ہے. یعنی جب ہم اصطلاح میں اس سے معنی لیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث پڑھی، حدیث سنی، تو اس سے مراد بات چیت نہیں ہوتی، بلکہ اصطلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کامن آنسر جو ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے. تو یہ حدیث کا اصطلاحی مفہوم وہی ہے کہ جب کوئی حدیث پڑھنے اور سننے کا کہے گا تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہے، ان کے اعمال ہیں، ان کے افعال ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا اور جس چیز کو آپ نے پسند کیا یا مخصوص کیا وہ چیز حدیث کے زمرے میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اب لغوی اور اصطلاحی معنی جاننے کے بعد ہم حدیث کی اقسام دیکھتے ہیں. محدثین نے حدیث کی 4 قسموں کا ذکر کیا. یعنی جو حدیث کے ماہر ہیں انہوں نے ان احادیث کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 ہے قولی حدیث، یعنی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یا بات چیت کا ذکر ہو. اور ہمیں زیادہ تر احادیث جو ہیں
وہ اسی حوالے سے ملتی ہیں کہ یعنی جہاں کہیں بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہ قولی احادیث کہلاتی ہیں۔ پھر دوسری حدیث ہے فعلی حدیث، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال کا تذکرہ ہو۔ علماء کے نزدیک ایسی حدیث پر بھی عمل کرنا واجب ہے، یعنی جس طرح بہت سی حدیث ایسے ہیں جس میں صحابہ کرام ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو۔ اب ان کے پیچھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو عمل کیے جاتے ہیں ان کو دیکھ کر وہ فعلی حدیث میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی ہو گئی قولی حدیث، دوسری ہے فعلی حدیث، یعنی سب زیادہ احادیث ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ملتی ہیں، لیکن کچھ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھ کر شامل کی گئی ہیں۔ اب ہم اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں جی۔ اب تیسری جو حدیث کی قسم ہے وہ ہے تقریری حدیث۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کا عمل دیکھ کر اس کو پسند فرمایا، یا کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اسے منع نہیں فرمایا۔ یعنی تقریری حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت، خاموشی کا اظہار کیا، یعنی اس عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ بہت ساری احادیث ہیں جس میں ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ دو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آ کر بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، انہوں نے وہ عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یا تو پسند فرمایا یا پھر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، تو وہ بھی احادیث، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیے گئے اعمال جو ہیں وہ حدیث کے زمرے میں آتے ہیں، تو یہاں یہ حدیث تقریری کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ ذرا مختلف اس کی جو ہے وہ تشریح ہے، وضاحت ہے، اس لیے اکثر یہ مختصر جواب میں پوچھ لی جاتی ہے کہ حدیث تقریری سے کیا مراد ہے۔ چوتھی جو قسم حدیث کی بیان کی ہے محدثین نے وہ ہے حدیث قدسی۔ محدثین نے حدیث کی اس چوتھی قسم کا بھی ذکر کیا ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ تو آیات کہلاتی ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے روایت اس طرح سے کی جاتی ہے۔ علماء نے اس کی وضاحت کی، علماء نے لکھا ہے کہ اس میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، القاء مراد دل میں ڈالا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات ڈال دیتے اور الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں آپ کو حدیث شریف کی ایک بتاؤں گی کہ اس حدیث کے الفاظ ایسے شروع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ لہٰذا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہیں جی۔ اب احادیث کی اقسام، اس کا مفہوم پڑھ لینے کے بعد آپ کو آپ کے کورس کی جو ہے وہ حدیث نمبر 1 جو ہے وہ شروع کراتی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کا عنوان ہے نیت اور عمل۔ اب یہ کیا ہے جی؟ ان سے امیر المومنین، مومنین کے امیر، ابی حفص، عمر بن بیٹا، الخطاب خطاب، رضی اللہ عنہ راضی ہوا اللہ اس سے، کہ ان امیر المومنین ابو حفص، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کنیت ہے۔ امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کالا، کہا، سمیتو، میں نے سنا، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولو، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، انما، بے شک، یا صرف، الاعمال، اعمال، بالنیات، نیتوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا فرماتے ہوئے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، یعنی دار و مدار کا مطلب ہے وہ منحصر ہے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں اس کا انحصار آپ کی نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک، لِكُلِّ، ہر ایک کے لیے،
اب یہاں پر جو ہے لکل امرئن، امر کہتے ہیں یہاں پر آدمی، ٹھیک ہے نا، تو امراتن جسے کہتے ہیں عورت، اور امرن تو آدمی، اور ہر آدمی کے لیے لکل امرن ما جو نوا نیت کی اس نے، ٹھیک ہے، کہ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، وانما لکل امر ما نوا، کہ ہر مرد کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، ما نوا جس کی اس نے نیت کی، یعنی جو شخص جو بھی کام کرتا ہے تو اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس نے وہ عمل کس نیت سے کیا۔ پھر اس کی مثال ہجرت سے دی گئی کہ نیت کے حوالے سے ہجرت کی مثال، فمن پس جو کانت ہوئی ہجرت ہو، ہجرت ہو اس کی، اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرت ہو پس اس کی ہجرت، اللہ اللہ کی طرف ہے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو اب یہاں پر یہ مثال بتائے گی نیت کی کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس نے جو ہے وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی، یعنی ان کے لیے کی، تو کیا ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف مقبول ہوئی، یعنی جس کا مقصد ہجرت کرنے کا کیا ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ گیا، جس میں مثال اہل مکہ کی ہے کہ جب کفار مکہ نے ان کو بہت تنگ کیا تو مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کو الوداع کہتے ہوئے کہا کہ تو میرے آباء و اجداد کی جگہ ہے اور یہاں کا چھوڑنا بہت مشکل ہے، لیکن کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، تو انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، یعنی اپنے آباء و اجداد کا علاقہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑا کہ وہاں اسلام کو جو ہے وہ پنپنے نہیں دے رہے تھے۔ تو یہاں یہی بتایا کہ نیت کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے کون سا کام کس نیت سے کیا۔ اب میں اس کا دوسرا حصہ آگے بتاتی ہوں، ومن اور جو، جی اب اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ حدیث شریف کا، کہ پہلے میں بتایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور دوسرے حصے میں کیا فرمایا، ومن اور جو کانت ہوئی ہجرت ہو اس کی ہجرت، الی الدنیا دنیا کے لیے، یصیبھا تو وہ اسے پائے گا، یعنی جیسے کوئی شخص جو ہے آج کل میں، اگر اب آج کل تو خیر اب جہاد کے بعد ہجرت کا وہ تصور نہیں رہا، لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے شہر روزگار کے حصول کے لیے جاتا ہے تو وہ ہجرت اس کی دنیا کے لیے ہوگی، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں یہی بات بتا دی کہ کانت ہوئی ہجرت ہو اس کی ہجرت، الی الدنیا دنیا کے لیے، یصیبھا وہ اسے پائے گا، یعنی ہجرت دنیا کی طرف ہوئی کہ اسے حاصل کر لے گا، او یا امرأتن عورت کے لیے، ینکحھا کہ نکاح کرے اس سے، ہا اس سے، ٹھیک ہے، فہجرت ہو ہجرت تو ہو ہجرت ہو اس کی، فہجرت ہو پس اس کی ہجرت، الا طرف ہے، ما جس کے لیے، ہاجرہ ہجرت کی، علیہ اس کی طرف۔ تو فرمایا کہ جس نے دنیاوی مقاصد کے لیے یعنی روزگار کے حصول کے لیے، تجارت کے لیے ہجرت کی، اس کا وہ مقصد ہے، یا پھر او امرتن یا کسی عورت کی طرف کہ اس سے نکاح کر لے، ینکحھا کہ اس سے نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر علیہ تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی اس ہجرت کو ہم دنیاوی ہجرت کہیں گے، یہ دین کے جو ہم ہجرت کا مفہوم دین کے حوالے سے لیتے ہیں، جس کا قرآن شریف میں اجر و ثواب بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جو اپنے گھر بار چھوڑے، تو وہ گھر بار چھوڑے اللہ کی رضا کے لیے ہیں، لیکن جن لوگوں نے دنیاوی مقاصد کے لیے گھر بار چھوڑے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اس مقصد کو پا لیا، لہٰذا اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ تو یہاں دو حصوں میں بات ہوئی ہے،
آگے میں اس کی وضاحت کرتی ہوں کہ ایک نیت کی اہمیت کی اور دوسرے ہجرت کے مقاصد. ٹھیک ہے, اس دونوں پر ابھی جو ہے وہ آپ کو میں اس کی مطالب بتاؤں گی تو آپ کو یہ حدیث شریف مزید واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, اب اس کے ہم حدیث نمبر 1 جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے نیت اور اعمال کے حوالے سے, اس کے مختلف جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں, ان کی اب میں وضاحت آپ کے سامنے بیان کر لیتی ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نیکی کا اجر کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا کیا اجر ہے. کہ اس حدیث میں انسانی اعمال کے بارے میں ایک بہت ہی اہم چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ عمل کی ایک ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے جو آنکھوں کو نظر آتی ہے. یعنی آپ جو عمل کر رہے ہیں, کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, اور اس کی ایک شکل وہ ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہے, نیت. پہلی بات عمل ہے اور دوسری اس کی نیت ہے کہ صدقہ ہمیں دیتا ہوا کوئی شخص اگر نظر آ رہا ہے, نماز پڑھتا ہوا کوئی شخص ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن وہ کس نیت سے وہ کام کر رہا ہے وہ شکل اس کی نہیں دیکھی جا سکتی. تو عمل کی یہی دوسری شکل ہے جو اجر و ثواب کی صورت میں رب تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے. یعنی نیت جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے, عمل کا اجر آپ کی نیت کو دیکھ کر ملے گا. ٹھیک ہے, یہاں پر جو حدیث شریف کا اگر اصل مفہوم جو بیان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے نیت کیا ہے وہ ضرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا. اور اس حقیقت کو سورہ حج میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے. یعنی جو تم اللہ کے نام پر, ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے صدقہ کیا, قربانی جو ہم کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں ملتا ہے. وہ کیوں ملتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون مجھے نہیں پہنچتے, بلکہ اس کے ہاں تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. یعنی تم کیوں قربانی کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں, اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو قربان کیا اللہ نے وہ قبول کیا, اور عید الاضحیٰ میں ابھی تک وہ ہمارے جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے یہ سنت. تو ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں, حالانکہ اس کا گوشت تو ہم خود کھاتے ہیں, غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں, اللہ کو تو نہیں پہنچتا, لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیت پہنچتی ہے, آپ کے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو اس حدیث شریف میں یہی بات کی گئی کہ آپ جو بھی عمل کریں اس کی نیت کو ضرور دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا, نیت کیونکہ ارادے کی مرہون منت ہے کہ جو آپ نیت کرتے ہیں آپ کا جو ارادہ ہے وہ اس کے بعد عمل میں آتا ہے, اور جتنی خلوص سے بھرپور نیت ہوگی عمل بھی اتنا ہی اخلاص سے بھرپور ہوگا. ٹھیک ہے, اور اگر نیت میں خرابی ہے تو یقیناً عمل بھی اچھا نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا اجر بھی نہیں دے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا. یعنی شکل و صورت اللہ کے ہاں کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے, وہ تو رنگ برنگی مخلوق اللہ نے بنائی. ٹھیک ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے یہ کام کر رہے ہو, تمہارے کیسے اعمال ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق ہی تمہیں اجر دے گا. ٹھیک ہے, یعنی ریاکاری ہے تو وہ عمل چاہے نیک بھی ہو وہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہا کہ جو بھی کام بھی کرتے ہیں خلوص نیت سے کریں. آپ کی نماز, روزہ, زکوٰۃ, سب چیزوں میں جو تقویٰ ہے نا وہ خوف خدا وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یعنی جتنا آپ خوف خدا کو مد نظر رکھیں گے, جتنی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہوگی, تو وہ اتنا ہی عمل قابل قبول ہوگا. تو یہاں پر جو ہے بتایا کہ نیکی کا اجر جو ہے وہ آپ کی نیت کو دیکھ کر جو ہے وہ ملے گا. اب اس کی دوسری بات کو اب پڑھتے ہیں آگے. جی, اب اس کے مزید جو ہے وہ بیان کرتی ہوں میں تشریح اس کی کہ اعمال کے حوالے سے نیتیں دیکھی جائیں گی. تو اعمال کو 3 اقسام میں جو ہے وہ اعمال کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں. کس قسم کے عمل ہوتے ہیں؟ معاصی, معاص کہتے ہیں گناہ کو. جہاں تک معاصی یعنی گناہوں کا تعلق ہے تو وہ نیت کے درست ہونے سے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتے. یعنی اگر آپ کا عمل گناہ والا ہے تو اس میں نیت کا اچھا ہونا جو ہے وہ کوئی حیثیت, یعنی نیت کی اچھائی گناہوں کی حیثیت کو نہیں بدل سکتی.
ہاں نیت اس وقت دیکھی جائے گی جب عمل بھی اچھا ہوگا. یعنی ایک آپ کام ہی غلط کر رہے ہیں, حرام طریقے سے کمائی کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرام کمائی کا صدقہ قبول نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے پہلا کام ہی غلط کر دیا کہ حرام اسلام میں جو حرام چیزیں ہیں جن کا اسلام میں تصور ہے کہ یہ حرام کام ہے, جیسے چوری کرنا ہے, ڈاکہ زنی ہے اور قتل کرنا ہے, ایسے کام کر پھر آپ کوئی نیک نیتی سمجھے کہ میں نے اس نیت سے اس کو قتل کیا. قتل جب منع ہے تو آپ کسی بھی نیت, تو آپ کی نیت نہیں دیکھی جائے گی, آپ کے عمل کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے قتل کیوں کیا. اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح آپ چوری کر لیں یا حرام کمائی سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس نیت کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ عمل حرام ہے. لہٰذا جب گناہ کا کام کیا جائے تو اس میں نیت کا تو اجر کہیں موجود ہے ہی نہیں. پہلی بات ہو گئی. دوسرا جو کام ہے وہ ہے طاعات. طاعات کہتے ہیں فرما برداری, اطاعت سے ہے طاعات, یعنی وہ کام جن کا خدا نے حکم دیا ہے تو ان کی قبولیت کے لیے نیت کا درست ہونا شرط ہے. ہاں اب جو جائز کام ہے اس کے لیے اب آپ کی نیت دیکھی جائے گی, یعنی ان سے ثواب اسی صورت میں حاصل ہوگا جب انہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. یعنی جب آپ اللہ کی فرمانبرداری میں کوئی کام کرتے ہیں تو نیت بھی فرمانبرداری کی ہی ہونی چاہیے. یعنی اس کی اب میں مثال آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ نماز اگر آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھیں گے یا صدقہ لوگوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے, لوگوں کے اوپر اپنے مال کی دھاک بٹھانے کے لیے دیں گے تو یہ اعمال آپ کے ضائع ہو جائیں گے. حج آپ اللہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ میں نے بڑے حج کیے, میں نے بڑے عمرے کیے, تو اللہ تعالیٰ اس ریاکاری کی وجہ سے آپ کا ان چیزوں کا اجر ضائع فرما دیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے اچھے فرمانبرداری کے کاموں میں نیت دیکھنی ہے کہ آپ جو فرمانبرداری کا کام کر رہے ہیں اس میں کس نیت سے آپ کام کر رہے ہیں. اگر آپ کی نیت اس میں خراب ہے صدقہ خیرات ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ ہلاکت ہے ان نمازوں کے لیے جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ جو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھیں گے وہ اللہ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھ رہے اور لوگوں کے اوپر یہ کہ لوگ مجھے بڑا نیک پرہیزگار سمجھے, تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول نہیں فرماتا. تو پہلا یہاں پر عمل کی بتائی قسم کہ گناہ ہے, گناہ میں تو نیت دیکھی ہی نہیں جاتی, یعنی عمل ہی گناہ کا کر لیا تو نیت ختم ہو گئی. جبکہ فرمانبرداری میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی, اور جو کام جائز ہے اس میں اگر آپ کی درست نیت ہے تو اجر ملے گا, اور اگر آپ نے غلط نیت رکھی یعنی صدقہ خیرات میں, عبادات میں اگر آپ نے فرمانبرداری میں نیت اچھی نہیں رکھی تو آپ کی وہ اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اب عمل میں جو ہے وہ تیسرا عمل کون سا ہے؟ مباحات. پھر میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ پہلا ہے معاصی یعنی گناہ کا عمل, اس میں نیت تو خارج ہو گئی. پھر فرمانبرداری کا جو کام ہے اس میں نیت ضرور دیکھی جائے گی کہ اللہ کی فرمانبرداری اسی صورت میں ہوگی جب آپ اچھی نیت سے وہ فرمانبرداری کریں گے, یعنی عبادات خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں گے, ریاکاری کے لیے نہیں. اب تیسری ہے مباحات. مباح کہتے ہیں جائز کام, یعنی یہی حالت مباحات کی ہے کہ نیت کے اعتبار سے ایک جائز کام باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے اور باعث گناہ بھی. اب میں اس کی مثال بتاتی ہوں کہ جیسے خوشبو لگانا ایک جائز عمل ہے. اگر تکبر اور مال و دولت کی نمائش کے لیے خوشبو لگائی کہ لوگ میرے پاس سے گزریں اور کہیں کہ کیا بات ہے جی, بڑا یہ شخص مال و دولت والا اور بڑا جاہ و مرتبہ ہے اس کا, اور دکھاوے کے لیے, تو پھر وہ چیز جو ہے وہ ناجائز ہے. اسی طرح صاف ستھرا لباس پہننا بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو نعمتیں دی ہیں اس کے اثرات نظر آئیں, لیکن جب آپ اسے اس لباس کو جو ہے وہ غرور و تکبر کے لیے پہنیں گے کہ لوگ جو ہے وہ میرے لباس کی تعریف کریں, میری بڑی واہ واہ ہو, تو وہ کام بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی بتایا کہ اگر آپ کوئی کام بھی اس نیت سے کرتے ہیں کہ خوشبو آپ نے اس لیے لگائی کہ مسجد میں لوگوں کو مجھ سے کراہت نہ ہو, میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو خوشبو ان کو جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے اس سے ان کو اچھا جو ہے محسوس ہو, تو اس کا تو اجر ہوگا. لیکن اپنے آپ کو دوسروں پر دکھاوے کے لیے اور بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو پھر وہ آپ کا کام وہی جائز کام نقصان میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ ناجائز کاموں کے لیے یا غلط کاموں کے لیے آپ ساری رات جاگتے ہیں تو وہ تو
نیت خراب ہوئی، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے جاگتے ہیں، عبادات کے لیے جاگتے ہیں تو نیت اس کی آئے گی۔ تو بات پھر ساری وہی آ جاتی ہے کہ آپ کون سا عمل کس نیت سے کر رہے ہیں، لیکن عمل بھی درست ہونا چاہیے، اس عمل کے پیچھے پھر نیت کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو مباحات یعنی جائز کام کو بھی درست نیت سے کریں، اجر ہے۔ فرمانبرداری جتنے عبادات ہیں، صدقات و خیرات ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، بہت اجر ہے۔ یہاں یہی بات سمجھائی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس حدیث شریف میں کہا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَىٰ، کہ یعنی ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ یعنی یہ حدیث کا یہ جملہ نیت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جو آپ کو 3 اقسام بتا دی، کہ بتایا کہ نیت جس قدر خلوص میں زیادہ ہوگی ثواب اسی قدر زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہو گیا، اور اگر وہ بگڑا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ جان لو وہ دل ہے، یعنی آپ کا دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، آپ کے جسم کو ساری جو ہے وہ احکامات آپ کے دل سے چلتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا، یعنی یہ دل ہے، اس کو اگر آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھ لیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے، اچھی نیت سے کریں گے، تو جان لیں کہ آپ کا سارے اعمال درست ہوتے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس دل کے تابع ہو گئے، اس دل کو منمانیوں پہ لگا دیا اور نیتیں بری کر لیں، تو آپ کا سارا جسم جو ہے وہ برے ہی اعمال اس سے سرزد ہوں گے۔ چاہے وہ آنکھیں ہیں تو وہ بری نیت سے دیکھیں گی، کان ہیں تو بری باتیں سنیں گی، زبان ہیں تو لغو گوئی کریں گی، ہاتھ ہیں تو کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، پاؤں ہیں تو چل کر کسی غلط کام کے لیے جائیں گے۔ اور بالکل اس کے برعکس اگر آپ نے اس دل کو سدھار لیا تو ہاتھ ہیں تو لوگوں کے کام آئیں گے، آنکھیں ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھیں گی، جو ہے وہ نیکی کے جتنی بھی قرآن اور نیک کام کرنے کے لیے، کان ہیں تو تلاوت کے لیے استعمال ہوں گے، زبان ہے تو حق گوئی کے لیے استعمال ہوگی۔ لہٰذا یہ دل ہی آپ کے لیے سب سے اہم ہے، اور اس میں موجود نیت۔ جی، اس حدیث کے اب آخری حصے میں ہجرت کا اجر و ثواب بیان ہوا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو نیکی کی بات ہوئی، نیت کی بات ہوئی، اب ہجرت کی خاص طور پر بات ہوئی کہ حدیث کے آخری حصے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے کی تو اسے اس کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس نے اس لیے ہجرت کی کہ مکہ میں اسے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اور وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہا، اور وہ مدینہ شریف آ گیا تاکہ میں وہاں پر اپنی جو ہے وہ دین کے مطابق زندگی گزاروں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، اور یہ ہجرت اس کے لیے باعث ثواب ہوگی۔ اور ہجرت کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے کی تو اللہ کے ہاں اس ہجرت کا کوئی ثواب نہیں۔ یہی حدیث شریف کے آخر میں بیان ہوا ہے، اور یہ جملہ دراصل ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت ایک خاتون کے کہنے پر کی تھی جن کا نام قیس تھا۔ انہوں نے ان صحابی سے نکاح کرنے کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ، چنانچہ وہ مدینہ گئے اور نکاح کر لیا۔ جب دوسرے لوگوں کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے ان صحابی کو مہاجر قیس کہنا شروع کر دیا، یعنی بیوی کی خاطر یہ آئے اور مہاجر کہنا شروع کر دیا۔ جب یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہجرت کو بیکار عمل قرار دیا، کیونکہ اس میں نیت ایک دنیاوی کام کے حصول کے لیے تھی، اور ہجرت جو ایک عظیم الشان عبادت ہے اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ اور اگر دنیاوی کاموں کے لیے ہجرت کی تو یہاں پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کام کے لیے کی اس نے اسے پا لیا، یعنی اس شخص نے نکاح کے لیے کی اس نے نکاح کو پا لیا اور بیوی اسے مل گئی۔ جس شخص نے جو ہے وہ نوکری کے لیے ہجرت کی، دوسرے ملک میں گیا، دوسرے علاقے میں گیا، تو وہ نوکری پالے گا، وہ اپنا پیسہ پالے گا، لیکن اس کو ہم ہجرت نہیں کہیں گے، وہ دنیاوی ہجرت ہوگی، وہ دین کے حوالے سے ہجرت نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث شریف کی اہمیت جو ہے، اس میں آپ کو دو جو ہے بہت بزرگ جو ہمارے فقہ کے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ، اس حدیث کو آدھا علم کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ نیت کے حوالے،
کیونکہ نیت دل کی عبادت کا نام ہے. یعنی جو آپ کا تقوی ہے نا وہ نیت سے ہے، تقوی آپ کے دل میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے التقوی ہا ہونا، کہ تقوی دل میں ہے. تو اسی طرح نیت جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے اور آپ کے دل کی عبادت کا نام ہے. اور عمل جسم کی عبادت کا نام ہے. یعنی آپ کا جسم جو نماز کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہے وہ آپ کے جسم کی عبادت ہے، اور نیت جو آپ اس کے دل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے دل کی عبادت ہے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ یہ حدیث 1/3 اسلام کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. یعنی 1/3 1/3 حصہ یہ حدیث شریف جو ہے کیونکہ آپ کا ہر عمل نیت کو دیکھ کر ہوگا. آپ کی تمام عبادات، صدقات، خیرات، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو ضرور دیکھے گا اور اس کے مطابق ہی اس کا اجر ملے گا. لہٰذا یہ حدیث شریف ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوں. جی اسٹوڈنٹس، اب امید ہے کہ آپ کو حدیث کا جو میں نے تعارف، اس کے اقسام بیان کی ہیں، اور جو آپ کو پہلی حدیث شریف پڑھائی ہے اس کا ترجمہ اور اس کا مطالب جو ہیں وہ تشریح اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کیونکہ آپ کی یہ پہلی حدیث تھی. آپ کو اس سے پہلے ایک لائن کی حدیث 9th-10th میں پڑھنے کی عادت تھی، اور اس میں کیونکہ پورا ایک متن کے ساتھ، ایک روایت کے ساتھ پوری حدیث شریف بیان ہوئی ہے، تو آپ بیٹا جی اس کا بامحاورہ ترجمہ یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو حدیث کی میں نے آپ کو تعارف بتایا اس کو بھی یاد کریں. اور یہ میں نے آپ کو چند سوالات دیے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں اور حدیث کے حوالے سے، اور وہ میں نے جو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حدیث کا بامحاورہ ترجمہ آتا ہے، لیکن آپ کے پیپر میں 40 نمبر شارٹ کوسچن آنسر کے ہوتے ہیں جو آپ کے موضوعاتی مطالعے میں سے بھی آتے ہیں، قرآنی آیات میں سے بھی آتے ہیں اور حدیث میں سے بھی آتے ہیں. وہ آپ نے 23 میں سے 20 سوال کرنے ہوتے ہیں 2-2 نمبر کے، جن کے 40 نمبر ہیں. تو ظاہر ہے ہر حدیث کے حوالے سے میں اسی لیے آپ کو سوال بھی لکھواؤں گی تاکہ حدیث میں سے جو بھی کوئی کوسچن آپ سے پوچھا جائے آپ کو اس کا جواب آتا ہو. تو آپ نے موضوع کا نام لکھ کر یہ سوالوں کے جواب لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال ہے حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں، جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ لغوی معنی بات چیت کے ہیں اور اصطلاحی معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور اعمال ہیں. حدیث قدسی کون سی حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی مثال بھی آپ بیان کر دیں گے. تیسرا، اعمال کی کتنی اقسام ہیں؟ جو 3 اقسام میں نے پڑھائی ہیں. معاصی یعنی گناہ کے جو اعمال ہیں، دوسرے طاعات فرمانبرداری کے، اور تیسرے مباحات جائز اعمال. یہ 3 اعمال کی اقسام ہیں. پھر کون سی ہجرت باعث اجر و ثواب ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کی جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو دنیاوی مقاصد کے لیے ہجرت کی جاتی ہے وہ اجر و ثواب کا باعث نہیں ہے، صرف جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، یعنی دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے، جہاں دین پر تنگی ہے آپ کو عمل کرنے میں، آپ وہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میں یہاں صحیح سے عبادت نہیں کر سکتا، مجھ پر پابندیاں ہیں، تو وہاں سے جو ہجرت، جیسے مکہ ہے حبشہ کی ہجرت تھی، جیسے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت تھی، تو ان کا قرآن شریف میں بہت اجر و ثواب بیان ہوا. تو یہی جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہجرت ہے. جی بیٹا، آپ نے یہ کام کاپیز پہ نیٹ طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس کو اچھے سے یاد کریں تاکہ پھر ساتھ ساتھ آپ کا کام ہوتا چلا جائے اور آپ پر بوجھ نہ پڑے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.